بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نامزد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کولیشن پارٹنرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں تمام کولیشن پارٹنرز کے 9 منتخب اراکین اسمبلی نے شرکت کی، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہے کہ پاکستان کے عوام نے جو توقعات ہم سے وابستہ کی تھیں، ان کی روشنی میں کولیشن پارٹنرز کی لیڈرشپ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ان چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں ان سے پاکستان کو نکالنے کے لیے، معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ملک کے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کے لیے، ملک میں امن کے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے، ریسٹوریشن آف لا اینڈ آرڈر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل پیدا کرنے کے لیے، اور پاکستان میں انٹرنل سالیڈیرٹی پیدا کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے ہم ملک کو متحد کر سکیں، الیکشن کی تلخیوں سے نکل کر ایک قوم بن کر پاکستان کو آگے لے کر جا سکیں۔ ان تمام چیلنجز کے لیے یہ کولیشن پارٹنرز مل کر اور پوری محنت کے ساتھ کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، اور اس کے لیے جو معاشی اصلاحات ہیں، جو سیاسی اصلاحات ہیں، اور جو انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحات درکار ہیں، انہیں ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ان پر عمل کر کے، انہیں پاس کر کے عوام کو اپنی کارکردگی سے ثابت کریں گے کہ یہ اعتماد جو کولیشن پارٹنرز کے اوپر قوم نے کیا ہے، ہم اس پر پورا اتریں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہمارے دیگر کولیشن پارٹنرز ہیں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام کولیشن نے مل کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے متفقہ امیدواروں کا بھی چناؤ کیا ہے، اور وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور صدر مملکت کے لیے آصف زرداری صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی اتفاق رائے سے منتخب ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ کولیشن پاکستان کو وہ استحکام دے گی، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دے گی، اور وہ پرفارمنس ڈیلیوری دے گی جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ میں اب نوید قمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ آج نامزد وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو اشاریہ دیا گیا، اس میں تمام وہ پارٹیز جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے جا رہی ہیں، وہ تمام اس عشائیے میں موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ انشاءاللہ تعالی جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو بھی الیکشنز ہونی ہیں، وہ اکٹھے مل کے اس کے لیے ووٹ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو جو ہے مل کے جب ووٹ دیں گے تو کامیابی ہوگی۔ اس موقع پہ بلاول صاحب نے پرٹیکولرلی اس بات پہ زور دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیشنل ریکنسیلیشن کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو لوگ اس حکومت کو ووٹ ان کر کے لا رہے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے، اور نہ صرف یہ کہ ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف جایا جائے، بلکہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بھی ہونا چاہیے، اور وہ صرف گورنمنٹ سائڈ سے نہیں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ ڈائیلاگ کھولنے کی بات ہم کریں گے انشاءاللہ، کہ وسیع تر قومی مفاد میں کم از کم ایک بیئر منیمم ایجنڈا ضرور ہم کو اپنانا چاہیے۔ یہ ملک کی ایک ضرورت ہے اس وقت، اور جو بھی ہمارے خیالات یا فیلنگز ہوں، چاہے وہ الیکشن کے بارے میں ہوں
یا وہ اوور آل جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ہم ملک کو اولویت دیں، ملک کی انٹرسٹ کو اولویت دیں، اور اس پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم سب مل کے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے جب یہ پروسیس شروع ہوگا، اسپیکر صاحب کی اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کے الیکشن، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایاز صادق صاحب اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کو اناؤنس کیا گیا ہے ان دونوں عہدوں کے لیے، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے اور پھر صدر آصف زرداری صاحب ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی کامیابی جو ہے اس پورے جو سابقہ تو جو ہماری جس کو پی ڈی ایم گورنمنٹ کہتے تھے، اس کے بعد وہ کولیشن گورنمنٹ ہوئی، وہ اس دفعہ پرائمرلی پی ایم ایل اے لیڈ گورنمنٹ ہوگی اور ہم اس کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کرتے رہیں گے. جی مصطفیٰ کمال صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. یہ ایم کیو ایم پاکستان اس بات پہ یقین پہلے دن سے رکھ رہی ہے کہ اس ملک کے مسائل کو اور آج کے حالات کو، جس دلدل میں یہ ملک چلا گیا ہے اور اس کے لوگ چلے گئے ہیں اور اس کی اکانومی، اس کی اسٹیبلٹی چلی گئی ہے، اس کو کوئی ایک پارٹی اس کوگمائر سے باہر نہیں نکال سکتی. اور اس کے لیے پاکستان کی ساری پارٹیوں کو، ساری سیاسی پارٹیوں کو، اور میں تو یہاں تک ہم کہتے ہیں، ایم کیو ایم اس بات کی تائید کرتی ہے، ابھی جو بات گفتگو کی گئی پہلے، کہ بھئی صرف آج کی کولیشن جماعتیں نہیں بلکہ جو لوگ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر، ان سے بھی بات کر کے چند ایسے ایشوز جو کہ نیشنل ایشوز ہیں جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور وہ ایک دفعہ طے ہو جائیں، اور اس کے اوپر اعتراض برائے اعتراض والا سلسلہ ختم ہو، تاکہ ہم ملک میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں جو کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو چاہے وہ حکومت کی پارٹی ہو، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ کہ ہمارے لیے پارٹیاں، ان کے لیڈران اپنے اختلافات بھلا کر ہمارے لیے کسی کمرے میں بیٹھ کر عام لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں مشکلات سے نکالنے کی سوچ بچار کر رہے ہیں. پاکستان میں اب سیچوریشن پوائنٹ پہ چلی گئی ساری چیزیں. اب یہاں سے اس میں اور زیادہ گنجائش نہیں ہے برداشت کی، لوگ پریشان ہو گئے. تو مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جہاں پر یہ ساری پارٹیز مل کر، ان کی نیت، ان کی تمام چیزیں ہم سب کی اچھی ہیں کہ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے نکالیں گے. اور آج جو گفتگو بھی ہوئی اس میں ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے، آپس میں ملنے کی بات ہوئی ہے، لوگوں کو ملانے کی بات ہوئی ہے. پاکستان کے ان تمام مسائل کو تمام پارٹیز کے لوگوں کو مل کر اس کو حل کرنا ہے، اور اس تمام مرحلے میں، تمام عمل میں ایم کیو ایم پاکستان ہر اس پازیٹیو عمل کا ساتھ دے رہی ہے اور دے گی جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں. بہت شکریہ. آج ساری کولیشن جو ہمارے گورنمنٹ کے حصہ بننے جا رہی ہیں جماعتیں، انہوں نے مل کے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں گے بلکہ ان کے اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے کینڈیڈیٹس، اور اسی طرح بعد میں جو زرداری صاحب بطور صدر ہیں ان کو سب کو مل کے سپورٹ کریں گے. الیکشن کا مرحلہ گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد اب لوگوں کی ذمہ داریاں، ہم سب کی جو منتخب ہوئے ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اور اس وقت تقریباً ساری مین جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہیں. کوئی کے پی میں حکومت بنا رہا ہے، کوئی سندھ میں بنا رہا ہے، کوئی پنجاب میں بنا چکے ہیں، اور کوئی بلوچستان میں بنا رہا ہے. اور اسی طرح آپ سینٹر میں اور سینٹ میں اب نئی جو ہے وہ قیادت آ رہی ہے. تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پروسیس میں سے گزر چکے ہیں، خدارہ وہ عوام پہ رحم کریں اور کوشش کریں کہ جو عوام پسی ہوئی ہے، مشکل کا شکار ہے، غریب آدمی کے لیے حالات بدتر سے بدتر ہوئے ہیں، اور ملک جس معیشت کو جس لیول پہ پہنچ چکا ہے اس کو اب اٹھانے کی، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم یہ جو الیکشن کے مراحل کے بعد کا حصہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے طے کریں، اور جہاں جہاں آپ کو مینڈیٹ ملا ہے آپ وہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں. اور اس میں تمام صوبے بھی شامل ہیں اور اس میں وفاق بھی شامل ہے.
ہماری جہاں تک پارٹی ہے وہ اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے جو ہمارا کردار ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم وہ پوری ایمانداری سے ادا کریں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آج ایک مرحلہ تھا انتخاب کا وہ ہو گیا. آج ہم سارے مل کے بیٹھے اور اگلے 5 سال کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی کون اپنی ذمہ داری سنبھالے گا. وزیر اعظم صاحب کی سیٹ، پریزیڈنٹ صاحب کی سیٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، تو ہم سارے متفق ہو گئے. جو نام پریزیڈنٹ کے شپ کے لیے آصف علی زرداری صاحب کی ہم سب حمایت کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے لیے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، اسپیکر کے لیے ایاز صادق صاحب ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں. اور میں یہ کہتا چلوں کہ اب اصل چیلنج اور ذمہ داری آئی ہے، اور ہمارے لیے سب سے جو ہم کہتے ہیں نا جی مشکل فیصلے کرنے ہیں. ہم عوام کی خدمت کو مشکل فیصلہ نہ سمجھیں، سب سے آسان فیصلہ سمجھیں. ہمارا ون ایجنڈا اور ٹاپ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہو. سب سے پہلے اس کام کو شروع کریں، باقی چیزوں کو بعد میں ٹھیک کریں. اور یہ ہم سب کا اتفاق ہوگا انشاءاللہ اس پہ، اور ہماری پوری کوشش ہوگی. اور اللہ سے بھی ہماری دعا ہے کہ ہماری معاونت کریں، مدد کریں اس میں کہ ہم خدمت میں پورے اتریں انشاءاللہ. اور میں سارے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کروں گا کہ جن کو اللہ نے موقع دیا خدمت کا وہ پورے اپنے کام کو دیانتداری کے ساتھ کریں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو اندر بھی گفتگو ہوئی وہ اسی پیرائے کے اوپر ہوئی کہ، اور میرا خیال ہے سب نے ہر جماعت نے ایک ہی بات کی کہ معیشت جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسی پہ ہمارا دھیان فوکس ہونا چاہیے. نہ کہ جس طرح پہلی حکومتیں کرتی رہیں کہ 2-3 سال جو ہے وہ احتساب کا نعرہ لگا کے، تو پوری حکومت کی توجہ جو ہے وہ صرف انتقامی کارروائیوں کے اوپر ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ہمارا جو ویژن ہے اور ہمارا جو آپس میں اتحاد کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کی بہتری ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ان الیکشنوں کے بعد وہ واقعی وقت آ گیا کہ جب اپنے مفاد، اپنے جماعتوں کے مفاد پس پشت ڈال کے اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں اور جو معیشت ہے اس کو اولین ترجیح بنا کے ہم سب کو ساتھ چلنا چاہیے، اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، اور مقصد صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ایسر اقبال صاحب، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تمام اتحادیوں سے رابطہ کرے گی. مولانا فضل الرحمان کو بھی حکومتی اتحاد میں شامل کرنے کی درخواست کی جائے گی. اچھا، آخر میں یہ کہوں گا کہ جیسے سب رہنماؤں سے آپ نے سنا کہ ان سب جماعتوں کے سامنے ہم نے اگرچہ الیکشن ایک دوسرے کے مخالف بھی لڑا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی اصل کامیابی تب ہوتی ہے کہ ہم کمپٹیشن کے ساتھ کولیبریشن کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں، کہ جہاں قومی چیلنجز ہیں، قومی تقاضے ہیں، وہاں پر ہم سب کو اپنے اختلافات ختم کر کے یکجا ہو کر ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. یہ وہی جذبہ ہے کہ جس میں ہم پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا، اور اب پھر اسی جذبے کے ساتھ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو حکومت کام کرے گی، اولین ہماری ترجیح ہوگی کہ ہم ملک میں امن قائم کریں، استحکام لائیں اور معیشت کو بحال کریں. آج کی دنیا میں سٹرونگ معیشت کے ساتھ ہی ایک ملک سٹرونگ بن سکتا ہے. سٹرونگ اکانومی از سٹرونگ نیشن. اور اگر ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو زراعت کی پیداوار بڑھانی ہے، صنعت کی پیداوار بڑھانی ہے، ٹیکنالوجی کے شعبے میں بریک تھرو کرنا ہے، ہم نے برآمدات کو بڑھانا ہے. یہ ایک بڑا ٹال آرڈر ہے. اب انتشار مہاجرائی پاکستان کے لیے زہر ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے ہم اس کے کردار کو تسلیم کریں گے، اس کی مثبت اپوزیشن کا خیر مقدم کریں گے. لیکن اپوزیشن ملک کے اندر خلل ڈالنے، انتشار پھیلانے کی اگر کوشش کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے ساتھ دوستی نہیں، دشمنی ہوگی. اور اسی جذبے کے ساتھ جیسے ابھی کہا گیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ماضی کے زخم ہیں ان پہ ہم مرہم رکھیں
اور پوری قوم کو اکٹھا کریں. اور اس مقصد کے لیے جو ہمارے اتحادی ہیں ہم صرف ان کے پاس ہی نہیں جائیں گے بلکہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سب سے بھی رابطہ کریں گے. اور آپ نے جو سوال کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جائیں گے, دیگر جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے, تاکہ اگر ہم سب مل کر اس بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو, پاکستان میں امن ہو, پاکستان کے عوام کو انصاف ملے, پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے, بے روزگاری سے نجات ملے, اور پاکستان کے نوجوانوں کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب دوبارہ زندہ ہوں. بہت آگے مولانا صاحب کی بھی جانا ہے جی. سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے نام ابھی تک جی وہ انتخاب تو ہو گیا ہے, ہو گیا جی, وہ ان ابھی کے نہیں ہوئی. انتخاب کا مرحلہ نہیں آیا. جب ان کے انتخاب کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت نام کا اعلان کر دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much. بہت مہربانی.